بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ خلاصہ تفسیر معارف القرآن جلد اول پیج 618 سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 258. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. باطن ہر ذرہ عالم سراپا درد ہے، اور خاموشی لبے ہستی پہ آہ سرد ہے. آہا جو لا نگاہ عالمگیر، یعنی وہ حصار دوش پر اپنے اٹھائے سینکڑوں صدیوں کا بار. زندگی سے تھا کبھی معمور، اب سنسان ہے یہ خاموشی، اس کے ہنگاموں کا گورستان ہے. ناظرین، خلاصے تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اے مخاطب، کیا تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، یعنی توبہ توبہ، وہ خدا کے وجود ہی کا منکر تھا، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ نعمت سلطنت پر احسان مانتا اور ایمان لاتا، اور اس کے برعکس انکار اور کفر شروع کر دیا. اور یہ مباحثہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پوچھنے پر کہ خدا کیسا ہے، جواب میں فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور مارنا اس کی قدرت میں ہے. وہ کوہڑ مغز جلانے مارنے کا مطلب تو سمجھا نہیں. کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، چنانچہ جس کو چاہوں قتل کر دوں، یہ تو مارنا ہے، اور جس کو چاہوں قتل سے معاف کر دوں، یہ جلانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بالکل ہی بھدی عقل کا ہے کہ اس کو جلانا اور مارنا سمجھتا ہے، حالانکہ جلانے کی حقیقت بے جان چیز میں جان ڈال دینا ہے، اس طرح مارنے کا معاملہ سمجھو. اور قرائن سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جلانے اور مارنے کی حقیقت سمجھے گا نہیں، اس لیے اس ضرورت سے دوسرے جواب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ آفتاب کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال کر دکھلا دے. اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر اور کچھ جواب نہ بن پایا. اس کا مقتضی یہ تھا کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا، مگر وہ اپنی گمراہی پر جمع رہا، اسی لیے ہدایت نہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتے. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 2. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وی لاگ نمبر 3. وی لاگ نمبر 2 ہمارا مکمل ہوا. وی لاگ نمبر 3 پر ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ چڑھا دو. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے.